اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنی پڑے۔ اہل خیر پر کبھی یہ نوبت نہیں آتی کہ انہیں خود سے بتانا پڑے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں سخی ہوں۔ خود انہیں اظہار کرنا پڑے۔ دیکھیے، اگر آپ کے اندر کوئی خیر پائی جا رہی ہے تو اس کا اجر بندوں سے تو لینا نہیں، اجر تو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ انسان اپنی نیکیاں گننی شروع کرے، انسان اپنی خوبیوں پر اترانا شروع کرے، انسان اپنے خیر کے کام بتانا شروع کرے، کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ قبولیت کی دعا کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ عرض کرے مالک جو میں نے تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے تو اسے قبول ہی فرما؟ بجائے اس کے کہ وہ تکبر میں آئے، اسے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو۔ فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اسے پرہیزگاروں کی زیادہ خبر ہے۔ تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی، تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھائیوں کو میں نے ہی پالا ہے، تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کو روٹی میں نے کھلائی، تم یہ بات نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی۔ ہوا اعلم بمن اتقی، اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی کون ہے۔ یہ چیزیں اجر والی ہیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، تم اپنی زبان سے ذکر نہ کرو ورنہ عجب میں مبتلا ہو جاؤ، ورنہ تم ایسی آفت میں آ جاؤ گے جو تمہیں کمزور کر دے گی۔ ہمارے ہاں تیزی سے لوگوں کے اندر عجب آیا ہے، خود پسندی آئی ہے۔ لوگ 2 4 5 دفعہ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، پھر وہ اس کو طے کر لیتے ہیں کہ میں واقعی دوسروں سے اچھا ہوں، میرے اندر واقعی کچھ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، مجھے واقعی فلاں بزرگ بڑا پیار کرنے لگ گیا، میرا واقعی نام زیادہ ہو گیا ہے۔ اور نہ میرے بھائی، رب کے بندوں کی تو شان یہ ہے کہ راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، تے وہ سب تو نیویں ہوندے۔ اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ عاجزی، انکساری، عجز، وہ قبولیت کی دعا کرے، کسی عجب میں مبتلا نہ ہو، کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں ہماری اماں کے، کیا انداز تربیت ہے اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حکمت کے موتی بکھیرنے لگی، اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے۔